سامعین حضرات جو یہاں طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں یا جو اساتذہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہوں گے کہ استاد کے بولنے کے بعد پھر چاہے وہ موجود ہو یا صرف اس کا عکسی پریزنٹیشن ہی رہا ہو، بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بہرحال کوشش کروں گا کہ جو اس وقت کا سیشن ہے اس پہ ایک بہت ہلکی سی روشنی ڈالوں۔ سب سے پہلے میں انجمن ترقی اردو بورڈ اور اس کے عہدیداران، خاص طور سے جناب اطہر صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں یہاں آ سکوں اور آپ کے سامنے کچھ کہہ سکوں۔ میں ان سب کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ان حضرات نے یہ 4 روزہ پروگرام میر کی دلی، شاہ جہان آباد، ایک ارتقائی شہر، شاید جو اردو میں یہاں ترجمہ ایوالونگ کا کیا گیا ہے، میں اردو داں نہیں ہوں لیکن شاید ایک ارتقائی شہر زیادہ بہتر سینس مجھے لگتا ہے کہ اس پروگرام کا انہوں نے انعقاد کیا۔ ظاہر ہے دہلی ایک ایسا شہر ہے جو ہمیشہ ارتقاء پذیر رہا اور جو کبھی جامد نہیں رہا۔ قابل ستائش یہ بات بھی ہے کہ ہر سیشن کا عنوان میر کے ایک شعر کے حوالے سے تعین کیا گیا۔ مثلا جو ہم لوگوں کا یہ سیشن ہے، ایک میر کا جو شعر جس سے عنوان آپ حضرات نے کیا، ہفت اقلیم ہر گلی ہے کہیں، دلی سے بھی دیار ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ میں اردو داں نہیں تو اس کا میں نے جس انداز میں اس کی ادائیگی کی ہے وہ نہیں ہے۔ بہرحال معلوم اس کا جو مطلب ہے وہ یہ سیدھے کہ اگر کسی شہر کی ہر گلی مانند کائنات ہے تو میر صاحب کے بقول وہ دلی۔ کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا آغاز شری کرشن اور ارجن کے ہاتھوں ہوا، جب ان دونوں نے جمنا کے کنارے ایک گھنا جنگل صاف کیا اور اندر پرست کی بنیاد رکھی۔ اندر پرست پانڈووں کی دارالحکومت بنی، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس کی یادیں بھی گم ہو گئیں۔ بس ایک گاؤں بچا 20ویں صدی کے شروع تک، جس کا نام اندپت تھا اور جو پرانے قلعے کے پاس واقع تھا۔ شاید یہ اندر پرست کی یاد دلاتا تھا۔ 1950 کی دہائی میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا کے کچھ ایکسپلوریشنز اور کھدائی نے پرانے قلعے کے اندر کچھ آثار قدیمہ ڈھونڈ نکالے۔ وہ کیا تھے؟ کچھ مٹی کے ظرف، کچھ کچی مٹی کی دیواریں، کچھ ٹوٹے پھوٹے برتن جن پر سیاہ ڈیزائن بنے ہوئے تھے، جس کو ہم ہسٹورینز PGW پینٹڈ گرے ویئر کہتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ دہلی کے اس علاقے میں کبھی PGW کلچر تھا۔ تاریخ دانوں کے مطابق یہ PGW کلچر کچھ اور نہیں بلکہ ویدک کلچر ہی ہے۔ مہابھارت اسی ویدک ایج کی کہانی ہے۔ بس فرق اتنا ہے کہ یہ کہانی شروع میں صرف سنائی جاتی تھی، بعد میں تحریر کی گئی
اور پڑھنے اور سنانے والوں نے اس میں وہ سب کچھ جوڑ دیا جو بہت بعد کا تھا. ولیم ڈیلرمپل اسی بات کو اپنی کتاب سٹی آف جیمز میں مہابھارت کے اندرپرست کے بھویہ سونے اور چاندی سے لیس محلوں اور کھدائی میں نکلے معمولی مٹی کے گھروں کا بخوبی موازنہ کرتے ہیں. اور میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ناول کو آپ ضرور, اگر اب تک نہ پڑھی ہو تو ضرور آپ دیکھ لیں. بہرحال اس کھدائی سے یہ ثابت ہو گیا کہ دلی میں انسانی بستی کی شروعات PGW یعنی ویدک کلچر کے دور میں ہوئی. پھر کیا ہوا معلوم نہیں, کیونکہ اس کے بعد اگر کوئی ثبوت ملتے ہیں تو وہ 10ویں 11ویں صدی کے آس پاس کے ملتے ہیں. ڈاکٹر BR منی جو سابق ڈائریکٹر جنرل ASI اور جنہوں نے ایودھیا کی بھی کھدائی 2003 میں کی تھی, نے اس بات کو اپنی کتاب ڈیلی تھریشولڈ آف دی اورینٹ میں صاف طور سے درج کیا ہے. میں اس پہ بہت زیادہ نہیں بولنا چاہوں گا, لیکن بس اتنا کہتے ہوئے آگے بڑھوں گا کہ جو بات اس کتاب میں انہوں نے درج کی تھی وہ شاید کچھ سال گزرنے کے بعد جب وہ کھدائی کر رہے تھے وہ خود ہی اپنی کتاب کی بات بھول چکے تھے. دہلی شہر کی مسلسل تاریخی کہانی 10ویں 11ویں صدی سے شروع ہوتی ہے, جب تومر اور چہامڑا یعنی چوہان حکمرانوں نے اپنے قلعے بنوائے. انہی لال کوٹ اور قلعہ رائے پٹھورا کو سبکتگین کے سپہ سالار قطب الدین ایبک نے فتح کیا. یہیں سے شروع ہوتی ہے دلی کے پہلے شہر کی کہانی, جس کی 7ویں قسط ہے شاہجہاں آباد. پروفیسر M اطہر علی جو میرے استاد بھی رہے, ان کے بقول یہ بڑی تعجب خیز بات ہے کہ یہ جگہ جو ایک طرف سے اراولی پہاڑی کے چٹانوں اور اونچائیوں اور دوسری طرف جمنا کے پانی کی حفاظت میں واقع ہے, 10ویں صدی تک کیوں نہیں بسی. کوئی ذکر تاریخ میں اس کا اس دور میں نہیں آتا, جبکہ دفع اور پینے کے لیے شفاف پانی دونوں موجود تھے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے آرکیولوجسٹ اور ہسٹورینز دونوں نے جنہوں نے بھی ارلی دہلی پہ لکھا ہے, کسی نے بھی پرانے قلعے کے اندر کے بعد سے کوئی اور دوسرا ثبوت لال کوٹ تک کہیں سے میسر نہیں کر کے دیا. بہرکیف 12ویں اور 13ویں صدی میں ترکوں کے آنے کے بعد اسی مقام پر ایک شہر نو کی بنیاد پڑی, جو رفتہ رفتہ لوگوں کی افراد اور تعمیر کی زیادتی کی وجہ سے پھیلتا ہی چلا گیا. اسی شہر نو کے بیچ میں قبۃ الاسلام, قبہ کہتے ہیں پینیکل یا ریفیوج, قوت الاسلام نہیں, وہ میرے یونیورسٹی کے جو بانی تھے انہوں نے اس کو غلط لکھ دیا تھا قبہ کر کے. وہ لفظ جو اوریجنل سورسز ہیں اس میں آتا ہے, جو پینیکل یا ریفیوج کے سینس میں. اور قطب مینار جیسے عمارتیں اسی شہر جو شہر نو کہلایا اس کے بیچ میں بنوائے. یہاں کئی خوبصورت محل جیسے سبز محل, کوشک سبز, کوشک لال, 1000 ستون وغیرہ وغیرہ بھی تعمیر ہوئے تھے. سلطان التتمش, سلطان رضیہ, سلطان بلبن نے یہیں سے حکومت کی تھی. اسی شہر نو میں جہاں التتمش اور بلبن جیسے بادشاہوں کی دلی تھی,
वहीं पर चंगेज और मुगलों ने अपनी नजरें भी जमाई। चंगेज खां तो दरियाए सिंध से वापस हो गया, लेकिन सेंट्रल एशिया के जिन इलाकों को उसने पामाल किया, वहां के उलमा, मशाइख, बुजुर्ग, शुआरा वगैरह उन इलाकों से भाग के यहाँ बसने लगे और कुछ ही अरसे में ये शहर हजरत दिल्ली के नाम से दुनिया में मशहूर हो गया। वो शहर जहां जय्यद उलमा व मशाइख कोने कोने में या तो रहते थे या मदफून थे। बगदाद के इन्हिदाम के बाद अगर कोई शहर था जहां चप्पे चप्पे पर उलमा और मशाइख के निशानात थे, तो वो शहर दिल्ली था। खलजी और तुगलक अहद में जब आबादी और बढ़ी, इस शहर की सरहदों में और इजाफा हुआ। पहाड़ी से उतरकर अब आबादी दरिया के करीब आने लगी। नए शहर बसे, जैसे जहानाबाद, किलोखड़ी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, गयासपुर गांव जो जमुना के निस्त वाक़ था और जहां निजामुद्दीन औलिया की खानका थी, वहां एक शहर कायम हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने सिरी को अपना दारुस्सल्तनत करार दिया और शायद यहीं पे इसने अपने मार्केट कंट्रोल मेजर्स लागू किए और इसी शहर की टकसाल का दारोगा यानी मिंट मास्टर, ये आज की जबान में कहा जाए तो फाइनेंस मिनिस्टर ठक्कुर फेरू था। ये गलत हम लोगों का ख्याल है जो टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया जाता है कि पहली बार अकबर के पीरियड में नॉन मुस्लिम्स को पोजीशंस दी गई थी। पहला रेफरेंस तो अलाउद्दीन के पीरियड में ही मिल जाता है इसी शहर का, जहाँ के ऊपर जो मिंट मास्टर था यानी जो कंट्रोल कर रहा था पूरी इकोनॉमी को दिल्ली सल्तनत की, वो ठक्कुर फेरू था। और ये बात किसी सुल्तानों की किताब में नहीं मिलती, बल्कि ठक्कुर फेरू ने खुद बड़ी मोटी मोटी संस्कृत में किताबें लिखी हैं, उसमें इसका वो खुद ही जिक्र करता है कि मैं क्या था। इन इलाकों के बसने के साथ साथ इल्तुतमिश के दौर का शहर नौ, जो अब तक जिसको हमने शहर नौ पुकारा, अब दिल्ली कोहना पुरानी बस्ती कहलाने लगा। दिल्ली नौ अब निजामुद्दीन बस्ती के गिर्द तैयार हुआ। अगर दिल्ली कोहना की निगरानी शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी करते थे, तो जदीद दिल्ली नौ का मरकज हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह थी। मुगलों के आने के बाद बाबर और हुमायूं के दौर में भी इसी दरगाह के करीब जहां पनाह बसाया गया। यह मुगलिया अहद का पहला दिल्ली का शहर था। एक तरफ दरियाए जमन और दूसरी तरफ निजामुद्दीन की दरगाह। शेर शाह की भी इमारतें इसी इलाके में बनी। अब दिल्ली पहाड़ियों के दामन से उतरकर दरिया के किनारे कायम हो गया था। अकबर और जहांगीर के दौर में दिल्ली की अहमियत थोड़ी कम हुई। अभी आपने इरफान साहब को सुना कि जहां से उन्होंने अपनी टॉक को शुरू किया था, तो वो कहते हैं कि उस दौर में लोगों से ज्यादा कब्रें पाई जाती थी। एक तरीके से एक वीरानगी, इसको मैं बहुत लिटरली नहीं लेता कि कब्रें ज्यादा पाई जाती थी। ये उसी अंदाज में है कि जैसे बर्नी ने कभी इसी दिल्ली शहर के कोने को कहा था कि वहां कौवे और चीलें उड़ रही हैं, क्योंकि सुल्तान ने दारुस्सल्तनत कहीं और भेज दिया है। सच्चाई ये थी कि सिर्फ उस क्लास के लोग वहां अब नहीं बस रहे थे जिस क्लास में जिया बर्नी घूमा करते थे। तो शायद जिस जुमले से इरफान साहब ने भी शुरू किया है, वहां भी ज्यादा कब्रों से मुराद ये ना हो कि सिर्फ खंडहर थे, बल्कि कुछ और भी हो सकता है।
اکبر اور جہانگیر کے دور میں دلی کی اہمیت تھوڑی کم ہوئی. وہ آتے جاتے رہے لیکن ان کا دارالسلطنت آگرہ میں رہا. لیکن وہ جب بھی دلی آتے تو وہی جہاں پناہ میں پناہ گزیر ہوتے. وہیں پہ ہمایوں کا مقبرہ بھی تعمیر کروایا گیا جو وقت کے ساتھ ساتھ مغل بادشاہوں کا خاندانی قبرستان بھی بن کر ابھرا. اس خاندان کے تقریباً 150 افراد یہاں مدفون ہیں. کہا جاتا ہے کہ کچھ سال پہلے ایک انجینئر نے، تاریخ دان نے نہیں، ایک انجینئر نے دارا کی قبر کی بھی نشاندہی وہاں کر لی ہے. وہ مجھے بھی لے گئے تھے، میری بیٹی بھی گئی تھی. اس قبر پہ یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے کہ یہ فلاں کی ہے، جبکہ کوئی اور آئیڈینٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن یہ ضرور ثابت ہوتا ہے کہ ہمایوں کے علاوہ صرف یہ ہمایوں کا مقبرہ نہیں ہے، یہ مغل خاندان کا قبرستان ہے جہاں اکبر کے دور سے لے کے اور آخری دور تک جو مغل شہزادے اور شہزادیاں تھیں، خاندان والے تھے، وہ دفن ہوتے رہے. دہلی کوہنہ سے لے کر جہاں پناہ تک اگر دیکھا جائے تو 2 شہر نہایت اہمیت رکھتے ہیں. تغلق آباد جو ایک طور سے پہلا پری پلانڈ شہر تھا جسے سینٹرل ایشیا کے شہروں کے طرز پر بنایا گیا تھا، جیسے ہرات. یہ شہر پہاڑی کی نوک پہ بنایا گیا تھا. اس کی ایک طرف اونچی چٹانیں، دوسری طرف ایک پانی سے بھری وادی، بیچ میں ایک 3 دیواروں سے گھرا ہوا قلعہ جس کے اندر 3 حصے، بالا حصار یعنی اوپری قلعہ، ارگ یعنی وہ حصہ جس میں سلطان کے محلات ہوں، اور ایک پائن شہر، نچلا شہر جس میں عوام رہتی ہو. یہ پورا ایک ٹپیکل سینٹرل ایشین پلان تھا جس کو تغلق آباد میں وی کین سے دیٹ یہ پہلا شہر ہندوستان میں میڈیول پیریڈ میں تعمیر ہوتا ہے جو پری پلانڈ ہے، باقاعدہ سے ایک ایک چیز جس کی پلاننگ کی گئی ہے. سلطان اور رؤسا سے لے کر عام لوگوں کے مکانات سب حصار یعنی 4 دیواری کے گھیرے میں موجود تھے. منظم بازار، منڈیاں اور سکونت کے علاقے سب ایک خاص ڈھنگ سے بنائے ہوئے. قلعے اور شہر کے بڑے دروازوں کے پاس گیہوں اور اناج کے بھنڈار، نہر اور تالاب کے پانی کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیراجز، سلوسز اور پل. ایسا شہر اس سے پہلے ہندوستان کی سرزمین پر کبھی نہیں بنایا گیا تھا. اوپر سے لے کر نیچے تک باقاعدہ ایک پلان کے تحت. یہ پورا شہر غیاث الدین تغلق نے بنوایا اور اسی شہر دہلی کا ذکر ابن بطوطہ کرتا ہے اور دنیا کا ایک بہت خوبصورت شہر بتاتا ہے. فیروز آباد جو دوسرا ایک بہت اہم شہر شاہ جہان آباد سے پہلے تھا، فیروز شاہ نے بسایا اور شاید یہ اپنے دور کا سب سے بڑا شہر تھا جو کوٹلہ فیروز شاہ یعنی بہادر شاہ ظفر بارگ جو آج کا ہے اس پر واقع ہے. اور اس دور میں اسی کے پاس سے جمنا بہتی تھی کہ یہ جمنا کے کنارے بسا ہوا تھا، وہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہو کر دہلی یونیورسٹی کے پاس رچ پر بڑا ہندو راؤ کے نزد جا کر ختم ہوتا تھا. بہت بڑا علاقہ. یہی وہ دلی تھی جس پر تیمور نے حملہ کیا تھا. اسی شہر کے دونوں کونوں میں یعنی کوٹلہ فیروز شاہ اور بڑا ہندو راؤ کے پاس فیروز شاہ نے
ان دونوں اشوک کی لاتوں کو لگوایا تھا جن کے بارے میں برہمنوں نے اسے بتایا تھا کہ یہ بھیم کی گدا ہے. اس نے اس لیے نہیں ان کو لگوایا تھا کہ یہ کسی بادشاہ کی اس پہ انسکرپشن ہے اور لات ہے، اس لیے لگوایا تھا کہ اس کو برہمنوں نے یہ کہا تھا کہ یہ بھیم کی گدائیں ہیں، اور اس سے اپنے کو ایسوسیٹ کرنے کے لیے ایک اس نے اپنے قلعے میں اور ایک اپنے شہر کے دوسرے حصے پہ جو حد کو مارک کرتا تھا وہاں اس سے ایک طریقے سے ایک سبلیمٹی ڈرا کرنے کے لیے اس کو لگوایا تھا. شاہ جہاں نے جب اپنے شہر بسانے کا ارادہ کیا اس نے پہلے نجومیوں سے ایک مبارک جگہ ڈھونڈنے کو کہا، اور دریا کے کنارے اسی فیروز آباد کے بیچ میں جہاں دریا اپنا راستہ موڑتی ہے اور جہاں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جس کو ہم تاریخ دان کم ریپیٹ کرتے ہیں، اور جہاں ایک پانڈووں کے دور کا ایک گھاٹ آج بھی موجود ہے اور مقبول ہے، ایسی جگہ کو چنا اور وہاں کے اوپر شاہ جہان آباد کو بسوایا گیا. آج ہم پورے اپنے سماج کو ہندو اور مسلمان میں اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور مغلوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے وہ صرف مسلم حکمران تھے. شاہ جہان آباد بھی ایک ایسی جگہ بنوایا جا رہا ہے، جگہ جہاں چوز کی گئی ہے وہ بھی ایک طریقے سے وہ پانڈووں سے ریلیٹڈ جگہ ہے جہاں پر اس کو بسوایا گیا. شاہ جہاں کے دور میں یہ شہر اب شہر نو کہلایا اور پچھلے علاقے اب کوہنا سمجھے جانے لگے. لیکن جب میر، غالب اور دیگر حضرات دہلی کا ذکر کرتے ہیں، جیسے میر تقی میر، جو ابھی ایک شعر بھی پڑھا گیا تھا، دلی جو ایک شہر تھا عالم میں انتخاب، تو جب اس دلی کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں تمام وہ مقامات شامل ہیں جن کا ابھی میں نے اوپر ذکر کیا ہے، اس میں صرف شاہ جہان آباد نہیں شامل ہوتا. شاید دلی وہ شہر تھا جس میں ان گنت ہائر لرننگ کے کالجز اور انسٹیٹیوشنز آف لرننگ تھے. میں اور اس کے عمارتوں کا نہیں ذکر کروں گا، صرف میں کیونکہ یہاں پڑھے لکھنے کا مجمع ہے تو میں اپنے اس آخری 2-3 منٹ میں صرف یہاں کے جو کالجز تھے، جو انسٹیٹیوشنز آف ہائر لرننگ تھے، صرف ان کا ذکر کروں گا. شاید دلی وہ شہر تھا جس میں ان گنت ہائر لرننگ کے کالجز اور انسٹیٹیوشنز آف لرننگ تھے. پہلا ایسا کالج تو شہر کوہنا میں یعنی قبۃ الاسلام سے بالکل سٹا ہوا بنایا گیا تھا. اسے 1315 میں علاؤالدین خلجی نے بنوایا تھا. اگر اس کے احاطے کو دیکھیں تو یہ کافی بڑے رقبے میں پھیلا ہوا تھا. کیا یہ صرف ایک دینی مدرسہ تھا؟ جو آج جب ہم یہ لفظ مدرسہ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کو صرف 20th and 21st سینچری کے سینس میں کرتے ہیں. آج کیونکہ فارسی سے لوگ نابلد ہیں، اردو سے بھی نابلد ہیں، تو مدرسے کو ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا جگہ جہاں پہ مولوی تیار ہوتے ہیں، جبکہ مدرسے سے مراد ایک کالج ہے. تو کیا یہ صرف ایک دینی مدرسہ تھا؟ ممکن ہے، لیکن شاید نہیں، کیونکہ اس میں جو اس زمانے کے علوم تھے وہ سب کے سب یہاں پڑھائے جاتے تھے. حوض خاص جو ایک تالاب ہے، انیشلی 1296 میں علاؤالدین خلجی نے کھدوایا تھا، لیکن بعد میں فیروز شاہ تغلق نے اس کے عرض کو بڑھوایا اور اسی کے دور میں یہاں ایک بہت عالیشان مدرسہ تعمیر کرایا گیا. یہ مدرسہ صرف دینی تعلیم نہیں دیتا تھا. پہلے والے کے لیے تو میں نے شاید لگایا، اس والے کے لیے میں شاید نہیں لگا رہا. یہ ایک انسٹیٹیوشن آف ہائر لرننگ تھا جہاں اساتذہ بیرونی ممالک سے لائے گئے تھے
وہ اور ان کے شاگرد یہیں رہتے تھے، سائنس اور دیگر علوم پہ روشنی ڈالتے تھے، اور مرنے کے بعد ان میں سے کافی یہیں مدفون ہو جاتے تھے۔ یہ مدرسہ اس لحاظ سے مجھے میری اپنی یونیورسٹی AMU کی یاد دلاتا ہے، جہاں نرسری سے قبرستان تک کا انتظام ہے۔ آج بھی وہ ہاسٹل رومز، کلاس رومز، سٹاف رومز اور ان اساتذہ کی قبریں یہاں موجود ہیں۔ مدرسے کا بانی فیروز شاہ بھی یہیں دفن ہے۔ اسی کے پاس پروفیشنلز کا ایک علاقہ طرب آباد ہے، جہاں پروفیشنلز، ہم طرب آباد سے صرف ہم میوزک مراد لیتے ہیں، it means a place where the professionals were, which included professional musicians، اور جو بھی ہنرمند ہو اپنے ہنر کو بیچنے کے لیے یہاں کے اوپر رہتے تھے۔ ایک مدرسہ آج بھی پرانے قلعے کے سامنے محفوظ ہے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں اور چیزوں کو شاہ جہان آباد سے پہلے جو دہلی تھی اس کا میں تذکرہ کروں۔ میں بس اتنا ایک جملہ کہہ کے ختم کرتا ہوں، شاہ جہاں سے پہلے کا دلی بھی ایک ایسا شہر تھا جو اپنے میں ایک دنیا کو سمیٹے ہوئے تھا۔ آج ہمیں افسوس ہے کہ دہلی کے بارے میں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں وہ بہت کم جانتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں قلعی صاحب آپ کا اور اپنے دوست اطہر فاروقی صاحب کا اور دوسرے ان لوگوں کا جنہوں نے یہ سوچا کہ اس موضوع پہ 4 روزہ یہ پروگرام کروایا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔